بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب سا سوال آ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جواب عرض کیے دیتا ہوں، اس لیے کہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کے سوال کرنے کا مقصد فتنہ برپا کرنا ہوتا ہے، اختلافات کو ہوا دینا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں ہر ایسے سوال سے پرہیز کرنا چاہیے جو فتنے کا باعث ہو، آپس میں اختلافات کا باعث ہو۔ سوال یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے بھائی، ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے، لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ۔ ہر فن میں کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں، رجال ہوتے ہیں۔ جو شخص جس فن کا ماہر ہو، وہ شخص وہی کام کرے تو اچھا لگتا ہے اور بحسن و خوبی انجام بھی دے سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی کام کا ماہر نہیں، اس میں ہاتھ ڈالے گا تو نقصان کرے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ایک عالم ہیں اور امت کا درد بھی دل میں رکھتے ہیں، لیکن بعض چیزوں سے ہمیں خود ان سے اختلاف ہے۔ آج بھی میں نے ایک کلپ سنا، وہ کوئی انٹرویو دے رہے تھے، بنو امیہ کے متعلق وہ فرما رہے تھے کہ بنو امیہ نے سرکاری خزانے کو لوٹا، غلط استعمال کیا بنو امیہ کے بادشاہوں نے۔ اس سلسلے میں اگر وہ وضاحت کر دیتے تو اچھا تھا، اس لیے کہ بنو امیہ میں حضرت عثمان بھی ہے، بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ بھی ہیں۔ انہوں نے تو کسی قسم کا مال نہیں لوٹا۔ تو اس لیے میں نے کہا لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ۔ جب عقائد کا مسئلہ ہو تو ان علماء کو سننا چاہیے جو عقائد کے معاملے میں ماہر ہوں، انہی کی ماننی چاہیے۔ علماء اہل سنت، علماء دیوبند نے جو عقائد لکھ دیے ہیں نا، بس وہی عقائد ہیں۔ ان سے ہٹ کر کوئی بھی اگر مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی بھی بندہ اٹھ کر عقیدہ بیان کرے گا تو اس کا تفرد ہوگا، اس سے اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کا ہرگز واسطہ نہیں ایسے عقیدے سے۔ اسی طریقے سے فقہ کے معاملات وہی زیادہ جانتا ہے جس نے فقہ کو پڑھا ہو، پڑھایا ہو اور علم میں مضبوط ہو۔ وہ مسائل بھی احناف وغیرہ نے لکھ دیے ہیں۔ احادیث کے معاملات محدثین زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیاست کے معاملات سیاسی علماء زیادہ جانتے ہیں۔ تو جو علماء جن مسائل میں ماہر ہیں، ان کی زندگیاں ان مسائل میں کھپ چکیں، انہی مسائل میں ان علماء کو مانا جائے گا۔ عقائد لکھے جا چکے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پر، دیانت پر قرآن اور احادیث اور فتاوی جات بھرے پڑے۔ اس لیے اگر قرآن و سنت اور علماء امت کے خلاف کوئی عالم اٹھ کر بات کرے گا تو مانا نہیں جائے گا، احترام کیا جائے گا۔ بحیثیت عالم احترام لازم ہے، ایسا نہیں ہے کہ احترام چھوڑ دیا جائے، نہ، احترام کیا جائے گا لیکن بات نہیں مانی جائے گی۔ سیاسی معاملات میں
علماء سیاسی موجود ہیں، انہی کی بات مانی جائے گی۔ غیر سیاسی عالم سیاسی گفتگو کرے گا تو شاید اس کا اتنا وزن نہ ہو، اس لیے کہ اس نے سیاست کو اندر آ کے اتنا دیکھا نہیں۔ لہٰذا یہ اصول یاد رکھ لیں، صرف مولانا طارق جمیل صاحب کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی عالم، غیر عالم اٹھ کر علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے متفقہ عقیدے کے خلاف بات کرے گا تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، تسلیم نہیں کی جائے گی۔ بات وہی مانی جائے گی، عقیدہ وہی مانا جائے گا جو علماء دیوبند نے لکھ دیا ہے، جو فتاویٰ میں موجود ہے۔ فتاویٰ کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ البتہ بحیثیت عالم ہر سنی عالم کا احترام آپ پر اور مجھ پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔